ہر دور میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو صرف میٹھی باتیں ہی نہیں کرتے بلکہ اپنی زبان اور انداز سے لوگوں کو اتنا میسمرائز کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کی سوچ پر حاوی ہو جاتے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ آپ کے سچے خیر خواہ ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے فساد پھیلاتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف وہ لوگ جو اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا آرام، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک آئینہ دکھاتے ہیں کہ اصل میں ہم کس طرح کے لوگ ہیں، صرف باتوں والے یا سچ میں اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ آج کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ آیت ہمیں نفاق سے، ہپوکریسی سے بچا کر اخلاص، سنسیریٹی کی طرف لے جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الفہم النبیین وحفظ المرسلین والمقربین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 204 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دو رستوں کو کھول کر بتا دیتے ہیں، اچھائی اور برائی کے، صحیح اور غلط کے، سچ اور جھوٹ کے، اور پھر سننے والے اور پڑھنے والوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کون سی راہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں ان آیتوں میں بھی دو الگ الگ کردار کی بات ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے قسم کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 204، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے، مَن یُعْجِبُکَ، جو خوش کرتی ہیں آپ کو، قَوْلُہُ، اس کی باتیں، فی الحیاتی، زندگی میں، الدنیا، دنیا کی، یعجبک، عین جیم با اس کا روٹ ہے، اعجب یعجب اعجاب، کسی کو پسندیدگی میں مبتلا کرنا، ٹو امپریس سم ون، ٹو پلیز سم ون۔ یعجبک اصل میں اعجب سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو پسند کرنا یا کسی سے متاثر ہو جانا۔ مطلب لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں تجھے پسند آتی ہے، تجھے اچھی لگتی ہے۔ جو بات پسند آتی ہے تجھے، قولوہ، اس کی بات یا اس کی سپیچ مراد ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کے معاملات میں۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی باتیں تمہیں حیرت زدہ کر دیتی ہیں، ان کی سپیچ، ان کے لفظ، ان کے سینٹنسز، ان کی بات کرنے کا انداز تمہیں مسحور کر دیتا ہے۔ When someone is deeply impressed or fascinated by their speech or mesmerized or captivated، لیکن وہ ساری باتیں کس بارے میں ہوتی ہیں؟ دنیا کے معاملات کے بارے میں۔ فی الحیات دنیا، یعنی دنیا کے بارے میں وہ بہت ماہر ہوتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، دنیا میں ترقی کرنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ کوئی پولیٹیشین ہو سکتا ہے، کوئی سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، کوئی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، کوئی کامرس، کوئی اکنامکس، کوئی فائنانس کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، کوئی لوگوں کی ایموشنز کا اور سائیکالوجی کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کی چیزوں میں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، دنیا کی باتوں میں، جب وہ اپنے دل سے بات کرتے ہیں تو دوسروں کے دل کو چھو جاتی ہے۔ یہی ہے عجبہ کا مطلب، کسی کو پسند آنا اور کسی کو اپنی طرف کھینچ لینا۔ یشہدو، اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ کو، اعلیٰ اوپر، ما جو، فی قلبہ، اس کے دل میں ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ شہیدہ کا روٹ ہے شین ہا دال، اشہد یشہد اشہاد، باب افعال سے ہے، مطلب گواہ بنانا، گواہی دینا، علی ما فی قلبہ، اس پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے یا ایک طرح سے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے اور وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو باتوں سے لوگوں کا من موہ لیتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کے انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، اور اس طرح کے لوگ دوسروں کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ وہوا، حالانکہ وہ، الدو، سخت جھگڑالو ہے، الخصام، جھگڑا کرنے میں یا جھگڑنے والوں میں، اور لد یلدو، سخت جھگڑا کرنے والا شخص۔ خصام اصل میں خصم کی جمع ہے، اور خصم کہتے ہیں جھگڑالو آدمی کو جو اپنی بات پر ضد کرے، دوسروں کی نہ سنے، ہمیشہ بحث میں الجھا رہے۔ خاصم یخاصم سے ہے۔ خصام مصدر ہے، یعنی کہ
دو معنی ہوتے ہیں اس کے، یا تو یہ کہ وہ جھگڑا کرنے میں سخت جھگڑالو ہے، یا پھر جھگڑالو لوگوں میں وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا الد الخصام، سخت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنے میں، یا سخت جھگڑالو ہے جھگڑے کرنے والے لوگوں میں۔ یہ دو معنی بنتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ایسے لوگ جھگڑتے ہیں تو اصل میں وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں جھگڑالو ہوں، میری بات صحیح ہے۔ وہ ہوا الد الخصام، اور وہ جھگڑالو لوگوں میں سے بھی سب سے زیادہ جھگڑالو ہیں۔ خصام کا روٹ ہے خا صاد میم، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنی باتوں سے خوش کر دیتے ہیں، یعنی ان کی باتیں سن کر لوگ مسحور ہو جاتے ہیں، یعنی ایک جادو سا چھا جاتا ہے ان کے اوپر، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں ان کی باتیں سن کر، اور وہ کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں۔ جب لوگ انہیں سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ واہ، اس کی کیا نالج ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، کیا انداز ہے بات کرنے کا، یہ کتنی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اور یہ لوگ ضرورت پڑنے پر لوگوں کے ایموشنز سے بھی کھیلتے ہیں، ان کو یقین دلا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارا فائدہ چاہتے ہیں۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں، وہ اللہ کو گواہ بنا دیتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے اور ہمارے دل کی بات ہے۔ اور یہ سب کچھ وہ کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے۔ اور اگر انہیں ایسا لگے کہ دنیاوی لحاظ سے انہیں کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو پھر وہ جھگڑا کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔ وہ جھگڑا کرنے میں سخت جھگڑالو ہوتے ہیں، وہ صرف اپنی بات سنوانا چاہتے ہیں، دوسروں سے کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، وہ مان کر نہیں دیتے، وہ اپنے حق کے دعوے میں جتنی دور تک جا سکتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ چھوٹی بات کو بحث کر کے لمبا کر کے جھگڑے میں بدل دینا، جب تک فائدہ ہو تب تک خوش اخلاق، اور جیسے ہی نقصان ہو فوراً لڑائی گالی گلوچ، دوسروں کی زندگی حرام کر دینا۔ آپ کے ذہن میں اس وقت کون آ رہا ہے؟ کوئی پولیٹیشین ہو سکتا ہے، کوئی سادھو سنت، کوئی ریلیجس لیڈر ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، کوئی پبلک اسپیکر ہو سکتا ہے، کوئی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے جو باتوں سے دل کو موہ لے۔ اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی عام شخص بھی ہو سکتا ہے جو گھر کے باہر تو بہت میٹھا بولتا ہے، لوگوں کے ساتھ تو بہت پولائٹ ہے، اتنی انٹیلیجنٹ باتیں کرتا ہے، اتنا وائز ہے، لوگوں کو صحیح غلط کے بارے میں پٹیاں پڑھاتا ہے کہ وہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے، اور گھر کے اندر اس کے اخلاق بدترین ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سخت جھگڑالو ہے، اپنی بات منانے کے لیے چیخنا چلانا گالیاں دینا، جو اس سے بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے، صرف یہ کہ بس میری سنو۔ یہ اصل میں بات ہو رہی ہے منافق کی، جس کے دل میں کچھ اور ہے اور لفظوں میں کچھ اور ہے، جو اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، دو منہا شخص۔ وہ اذا، اور جب، تولا، وہ منہ موڑتا ہے، سعی، کوشش کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں۔ ایسے شخص کا عملی رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عمل میں کیسا ہے۔ تولا، یا تولا سے، تولا جب وہ پھرتا ہے، جب وہ مڑتا ہے، جب وہ آپ کے پیٹھ پیچھے ہوتا ہے، سعی، وہ کوشش کرتا ہے، سعی یسعی، کوشش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، تیز چلنا۔ سعی تیز چلنے کے لیے آتا ہے، دوڑنے اور چلنے کے بیچ کا عمل جو ہوتا ہے، سعی جو ہم کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، اسے بھی سعی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تیز چلا جاتا ہے۔ یہاں مراد ہے کوشش کرنا، سٹرائیو کرنا، محنت کرنا۔ افسد یفسد، افساد، بگاڑنا، زمین کا نظام خراب کرنا۔ ویہلک، اور وہ ہلاک کرتے ہیں، ہلاک، ہا لام کاف اس کا روٹ ہے، اہلک یہلک، اہلاک، یعنی تباہ کرنا، ڈسٹروائے کرنا۔ الحرث، کھیتی کو، کراپس کو۔ والنسل، اور نسل کو۔ نسل سے معنی ویسے ہوتا ہے اولاد یا پروگریسی، لیکن یہاں پر ترجمہ کیا جا رہا ہے اینیملز، کیونکہ کراپس کے بعد آ رہا ہے اس لیے اینیملز کہا جا رہا ہے۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحب، نہیں وہ پسند کرتا، ہا با با اس کا روٹ ہے، الفساد، فساد کو۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ کرپشن، بگاڑ۔ فساد جو ہوتا ہے وہ اصلاح کا اپوزٹ ہوتا ہے، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے سدھار، اور فساد اصلاح کی ضد ہے، یعنی چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو پھنسا کے، جیسے پولیٹیشین سپیچز دے کر خوب بہلا فسلا کے ووٹ لے لیتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پلٹتا ہے، تولا کا ایک معنی ہوتا ہے پاور میں آنا،
اور جب اس کے پاس کرسی مل جاتی ہے اسے، جب اس کے پاس حکومت آ جاتی ہے، اتھارٹی آ جاتی ہے اس کے پاس، پھر اب اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ وہ سب خوبصورت باتیں، وہ وفاداری کی قسمیں، وہ مٹھاس، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سعی فی الارض، پھر وہ زمین میں کوشش کرتا ہے، مگر کس کے لیے؟ کرپشن کے لیے۔ یعنی اس کی ساری کوشش، اس کی ساری پلاننگ، اس کی ساری محنت فساد کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیفسد فیہا، تاکہ وہ اس میں بگاڑ پیدا کرے، سسٹم کو خراب کرے، انصاف اور امن کا نظام بگاڑ دے اور ناانصافی برپا کر دے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور وہ کھیتوں کو تباہ کرتا ہے، وَالنَّسْلَ، اور نسل کو بھی، یعنی لوگوں کی جنریشنز کا نقصان اور جانوروں کی زندگی کو نقصان۔ کل ملا کے اس ریجن کی، اس ایریا کی، اس کنٹری کی اکنامی کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کا مقصد، اس کی کوششیں صرف خود کا فائدہ پہنچانے کی ہوتی ہے۔ یہ آیت عام طور پر ہم سب کو آگاہ کرتی ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، تو ان سے ہمیشہ بچ کر سنبھل کر رہنا چاہیے۔ باتوں میں، کوئی باتوں میں بہت ماہر ہوتا ہے لیکن اس کی باتوں میں آ کر غلط فیصلے نہ لے لیں، اس پر بہت زیادہ اعتماد نہ کریں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ آیت اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں اسپیسیفکلی ایک شخص کی طرف اشارہ ہے۔ اخنس بن شویک الثقفی نام کا ایک شخص تھا، جسے اخنس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شخص طائف کا بڑا لیڈر تھا۔ طائف جو شہر تھا وہ مکہ کا ٹوین سٹی مانا جاتا تھا، اور اس وقت ہر شہر میں کچھ ایلیٹ، کچھ ملینئرز ہوا کرتے تھے، اور اخنس ان میں سے ایک تھا۔ وہ بہت طاقتور امیر، سیاسی لیڈر، لوگوں میں مانا جانے والا شخص تھا۔ اخنس ایک بڑے خاندان بنو زہرہ سے تھا، اور یہ خاندان طائف میں رہتا تھا، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسٹنٹ کزن بھی تھے۔ لیکن یہ ابو جہل اور ابو لہب کی طرح کھلا دشمن نہیں تھا۔ اخنس ظاہر طور پر وہ کھل کے کہتا تھا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اور محبت دکھاتا تھا۔ مسلم نہیں تھا، لیکن اپنے آپ کو نیوٹرل اور سپورٹیو دکھاتا تھا۔ اس کا قبیلہ بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں تھا، اور بدر جیسی جنگ میں اس نے خود کو اور اپنے قبیلے کے 300 لوگوں کو لڑائی سے پیچھے کھینچ لیا تھا اور لڑائی کے لیے نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے جنگ میں مشرکین کی تعداد پر بھی اثر پڑا تھا۔ ظاہری طور پر مسلمان لگتا تھا، مسلمانوں سے اپنی دوستی اور محبت کا اظہار کرتا تھا، لیکن آفیشیلی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور طائف ایک ایسا شہر تھا، یہ وہ قوم تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے وہاں گئے تھے۔ طائف کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب مار ہی چکے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ طائف کے قبیلے کے دو خاندانوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہوا، اور وہ اپنے ہی قبیلے کے خلاف چلا گیا، اپنی قوم کا دشمن بن گیا اور ان کی مال و ملکیت کو جلا دیا۔ رات کے وقت ان پر حملہ کیا اور ان کے کھیتوں کو آگ لگا دی اور تمام فصلیں جلا دی اور مویشی جانور کیٹلز وغیرہ کو قتل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جنگ بدر میں مشرکین کا ساتھ نہیں دیا۔ دیکھنے میں تو یہ مسلمانوں کے لیے پولیٹیکلی ایک اچھا سپورٹ تھا کہ ہمارے دشمنوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ نے ایسے شخص کے لیے کہا یعجبک قولہ۔ اعجب کا اصل مطلب ہے کسی چیز سے حیران ہو جانا، کسی کی باتوں سے حیران ہو جانا، یعنی ان ایکسپیکٹڈلی امپریس ہو جانا۔ اس کی باتیں تو آپ کو پسند آ رہی ہے، لیکن آپ کو اس کا سبب، اس کی وجہ پتا نہیں ہے کہ وہ ایسا کر کیوں رہا ہے، وہ کیوں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے، اس کا اس میں کیا فائدہ ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ کوئی بہت انفلوئنشل شخص، کوئی پولیٹیشین یا کوئی فیمس ایکٹر یا کوئی بہت اچھی پوزیشن والا انسان، بہت اپنی فیلڈ کا ماہر، بہت میٹھی میٹھی باتیں کرے اور آپ کے فائدے کی باتیں کرے، اور آپ سوچیں کہ اس میں اس کا کیا فائدہ ہے، یہ کیوں میرے لیے اتنا خیرخواہ ہے، یہ کیوں میرے بارے میں اتنا سوچ رہا ہے۔ اچھا، یہ شخص قسمیں کھاتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنی بات پر، یعنی یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں تمہارا سچا خیرخواہ ہوں۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر یقین کرنا مشکل ہے کیونکہ میں تمہارے دشمنوں کی طرف سے ہوں،
لیکن میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اس پر جو میرے دل میں ہے. یعنی میرے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں. اگر مجھ پر یقین نہیں تو اللہ سے پوچھ لو. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ شخص سخت جھگڑالو ہے جھگڑا کرنے میں. تو یہ شخص مشرکین میں سے منافق تھا. یعنی دیکھیں، مومنوں میں سے منافق وہ ہوتا ہے جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے اوپر اوپر سے، لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتا. اور مشرکین میں سے منافق تھا، یعنی مشرکین کے ساتھ تو تھا لیکن مشرکین کا بھی خیر خواہ نہیں تھا. یعنی دل سے وہ مشرکین کے ساتھ بھی نہیں تھا، اصل میں وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا. تو یہ شخص چاہتا تھا کہ دونوں مسلمان اور مشرک آپس میں لڑیں اور کمزور ہو جائیں، اور دو بلی کی لڑائی میں بندر فائدہ اٹھا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ وہ لوگوں پر شک نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں پر یقین کرتے تھے، لوگوں کو اچھا سمجھتے تھے، ان کا بھروسہ کر لیا کرتے تھے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے کہ خبردار رہنا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت میٹھا بولتے ہیں، بہت اچھے اوپر سے نظر آتے ہیں، اور تمہارا وشواس بھی جیت لیتے ہیں، تمہیں یقین دلا دیتے ہیں اللہ کی قسمیں کھا کر کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن اصل میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فساد کرتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے کھیتوں کو اور مویشی جانوروں کو تباہ کرتے ہیں. فساد ہر طرح کے کرپشن کے لیے آتا ہے. یعنی لوگوں کے مالوں کو لوٹ لینا، دھوکے دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی خبریں پھیلانا، آپس میں لوگوں کو لڑانا اور رشوت دینا اپنا کام نکالنے کے لیے، لوگوں کی زندگی کو کسی بھی طرح سے مشکل بنانا. یہ ہوتا ہے فساد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. طائف وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی گئی تھی، اور اللہ کے رسول کو مارنا سب سے بڑا گناہ ہے. اخنس وہ شخص تھا جو طائف کا رہنے والا تو تھا، لیکن اسلام کے دشمنوں کو اس نے نقصان پہنچایا تھا. اس نے طائف ہی کے لوگوں کے کھیتوں کو جلایا تھا اور مویشی جانوروں کو مارا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فساد کرنے کو پسند نہیں کرتا. اللہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ اسلام کے مورلز اور ایتھکس کے خلاف ہے. کسی جگہ کی کھیتی کو تباہ کرنا، اس کے مویشی جانوروں کو مارنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، سویلینز کو نقصان پہنچانا، کنویں میں زہر ملا دینا یا لوگوں تک کھانا اور پانی نہ پہنچنے دینا، یا کیمیکل وارز کرنا، یا سکولز یا ہاسپٹلز کو تباہ کر دینا، یہ سب کچھ فساد ہے، کیونکہ لوگوں کی زندگی کا ذریعہ ہے. یہ ساری چیزیں ضرورت کا سامان ہے. تو چاہے کوئی آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کے نقصان پہنچانا اللہ کو پسند نہیں ہے. دشمن جنگ کے میدان میں ہے، لیکن یہ ان ایتھیکل طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ میں بھی حدیں رکھی ہیں، اور ہم نے یہ سب کچھ پیچھے پڑھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کوئی دیش کسی دوسرے دیش کا دشمن ہوتا ہے، اور اب اگر اس دیش میں زلزلہ آ جائے یا باڑھ آ جائے، کسی طرح کا لوگوں کو نقصان ہو جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یہ رویہ اسلام کا نہیں ہے. آپ دیکھیں فیملیز میں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ کی کسی سے لڑائی ہے، کوئی ہر وقت آپ کو تانا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کو غم دیتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے. اب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، اس کے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، اس کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے، یا روزی کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے، یا اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر بھی مومن کا یہ اخلاق نہیں کہ وہ اس پر خوش ہو. آیت نمبر 206، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہو اس سے، اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، اخذت کو پکڑ لیتی ہے اسے، آمادہ کرتی ہے اسے، العزت عزت، بالاسم گناہ پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے. جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتقا یتقی اتقا، یعنی کہ عمل کرو، اللہ سے خوف کرو. جب اس شخص سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کون کہتا ہے اس سے ایسا؟ کوئی بھی ایمان والا کہتا ہے، کوئی بھی شخص کہتا ہے، بتایا نہیں گیا. جب اس سے کہا جاتا ہے، اور اس سے کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ تو ایمان والا شخص نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اپنی سچائی پر. اخذتہ العزت، پکڑ لیتی ہے اسے العزت. یہاں عزت کا اصل معنی ہے اس کا غرور، اس کا ایگو، اس کا پرائڈ. مطلب وہ اپنے گناہ پر اکڑ جاتا ہے.
اچھا، آپ اسے ایسے سمجھیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ تم جانتے بھی ہو تم کس سے بات کر رہے ہو، تمہیں پتا بھی ہے میں کون ہوں، یعنی خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، تو ایسا ڈرنا یعنی کہ اسے اپنی غلطی ماننی ہوگی، اپنے آپ کو چھوٹا ماننا ہوگا، اللہ کو بڑا ماننا ہوگا، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ پر تو اسے یقین ہی نہیں ہے۔ اس نے تو اللہ کا نام وقتی فائدے کے لیے لیا تھا۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ یہ سخت جھگڑالو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں عام طور پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ عام لوگوں میں سے بھی اگر کوئی شخص کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو، کوئی غلطی کر رہا ہو اور اگر اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، یہ ایک نصیحت کی بات ہے، نصیحت دی جا رہی ہے، تو لوگ اس سے برا مان جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھو، مجھے مت سکھاؤ۔ دیکھیں یہ کوئی خراب جملہ نہیں ہے، یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، کسی سے یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرو، یہ ایک نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ متقی شخص تھے، ان سے کہا جا رہا ہے، تو اس میں کہنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ کے نام سے کچھ بھی کہے تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نام کی رسپیکٹ کر لینی چاہیے اور تھوڑا چپ رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والا خود بہت برا شخص ہوتا ہے، وہ خود بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، لیکن آپ کو اللہ کے نام سے ڈرا رہا ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی سن لینا چاہیے، اللہ کے نام کی عزت وہاں رکھ لینی چاہیے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے ڈر کے مارے اپنا گال زمین پر رکھ دیا اور کہا کہ واقعی عمر کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فحسبہ، تو کافی ہے اسے، جہنم جہنم، ولبئس المہاد، اور البتہ کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ حسبہ تو کافی ہے اس کے لیے، حسبی اللہ جیسے ہم کہتے ہیں، حسبی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کافی ہے میرے لیے۔ جہنم کا روٹ ہے جیم ہا میم یا جیم ہا نون میم، اور جہم کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، گہرائی، سخت تاریکی، اور نون یہاں پہ انٹینسیفیکیشن یا مبالغے کے لیے آیا ہے۔ مطلب جہنم ایک ایسی جگہ ہے جو صرف آگ اور جلانے والی جگہ نہیں بلکہ گہری، اندھیری اور خوفناک جگہ ہے جو انسان کو اپنی گہرائی اور تاریکی کی وجہ سے ڈرا دیتی ہے۔ اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جہنم ہے اس کے لیے، بلکہ کہا کہ جہنم اس کے لیے کافی ہے۔ جہنم کافی ہے اس کے عمل کی سزا دینے کے لیے، اس کی انا کو توڑنے کے لیے، اس کے غرور کو توڑنے کے لیے، اس کو سچائی دکھانے کے لیے، اس کو نیچا کرنے کے لیے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ بئسا، بئسا ایک ایسا ورڈ ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو فعل ہے، جو ورب ہے، لیکن یہ کبھی بھی اپنا شیپ چینج نہیں کرتا ہے، ہمیشہ اسی فارم میں آتا ہے۔ بئسا ہمیشہ بئسا ہی رہتا ہے۔ اور میہاد، میہاد کا مطلب ہوتا ہے پنگوڑا، گہوارہ، بستر، ریسٹ کرنے کی جگہ، بچے کا جھولا، آرام کی جگہ، ماں کی آغوش کو بھی کہتے ہیں۔ جب ماں ہگ کرتی ہے، گلے سے لگاتی ہے، تو اس کو بھی میہاد کہتے ہیں۔ تو وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ہے اس کے رہنے کی جگہ، اس کا ٹھکانہ، آرام کی جگہ۔ جیسے ماں اپنے بچے کو گلے سے لگاتی ہے اور دبا دیتی ہے، ویسے ہی جہنم دبوچ لے گی۔ غلطی پر اعتراف کرنا، معافی مانگ لینا، یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن اپنی غلطی پر اکڑنا، اپنی انا کی وجہ سے اپنی غلطی کو قبول نہ کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو جو شخص اپنی غلطی نہیں مانتا، غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے اپنی انا کی وجہ سے، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے اس کو توڑنے کے لیے۔ اللہ ہمیں جہنمیوں میں سے نہ بنائے۔ شیطان اور آدم علیہ السلام میں یہی فرق ہے، شیطان نے غلطی کرنے پر اپنی غلطی مانی نہیں، تکبر کیا، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کرنے پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ہے، میں یشری، جو بیچتا ہے نفسہ، اپنے نفس کو، ابتغاء، چاہنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا۔ ایک ہوتا ہے یشتری، اس کا جو روٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا شین را، اور ایک ہوتا ہے یشری، اس کا بھی روٹ سیم ہوتا ہے یا شین را، لیکن دونوں کے معنوں میں فرق ہے۔ یشتری تا کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا، اور یشری یعنی بیچنا، تو وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، یعنی اپنی جان، اپنی ذات کو
ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، کوشش کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنا، یہ معنی ہوتا ہے ابتغاء کا۔ مرضات اللہ، میم را ضاد اس کا روٹ ہے، پلیجر یا رضا کے لیے آتا ہے۔ خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی حاصل کرنا۔ یہاں لفظ آتا ہے مرضات اللہ، صرف اللہ کو خوش کرنا نہیں بلکہ اللہ کو بہت زیادہ خوش کرنا۔ یعنی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بلکہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے انتہائی راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ یہ ایک ایگزیجریشن کا طریقہ ہے، یعنی صرف پلیجر نہیں بلکہ گریٹ پلیجر، رضامندی نہیں بلکہ انتہائی خوشی۔ یہاں فرمایا مئی یشری نفسہ، جو بیچتا ہے اپنے نفس کو، اپنا نفس یعنی اپنا آپ، اپنی اچھا، اپنی ذات، اپنی چاہت، اپنا کمفرٹ، اپنی نیند، اپنی خوشی، سب کچھ فی سبیل اللہ قربان کر دینا، اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی قوت، سب اللہ کے راستے میں لگا دینا، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے۔ چلیں اس کے کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں تاکہ بات ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک ایگزامپل ہے تہجد پڑھنا، رات کو اٹھنا۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ انسان اپنی نیند، اپنا آرام اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دوسرا ایگزامپل ہے جیسے قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت دینا، اپنا انجوائمنٹ قربان کر دینا، اپنا دوسرا وقت جس میں آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں اس کو قربان کر کے اس وقت کو اللہ کے دین کے لیے لگانا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تعلیم آگے دینا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں پر احسان کرنا ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کو پیچھے رکھ دے، اپنی ذات کا فائدہ نہ دیکھے بلکہ دوسرے کا فائدہ دیکھے اور آگے رہ کر اس کی مدد کرے، اور صرف اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یا کوئی پسندیدہ حرام کام کو چھوڑ دینا کہ مجھے یہ کرنا تو بہت پسند ہے لیکن میں صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ کو نہیں پسند اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یا کوئی ایسی جاب ہو جو حرام ہو، حرام کام کے ذریعے آپ کی کمائی ہو رہی ہو، آپ کی زندگی چل رہی ہو اور آپ اسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہاں کہا گیا ابتغاء، چاہنے کے لیے، اسے پتا بھی نہیں کہ اللہ سچ مچ مجھ سے خوش ہوا یا نہیں، بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ صرف ہماری کوششیں چاہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی ڈیسٹینیشن کی طرف نہیں بلایا، ہمیں بلایا ہے ایک راستے پر۔ پورا اسلام نام ہے صراط مستقیم کا، سیدھا رستہ۔ آپ دیکھیے عام زندگی میں کیا کبھی کسی کا مقصد ہوتا ہے رستے پر چلنا؟ مقصد ہوتا ہے رستے کے آخر تک پہنچنا، کسی ڈیسٹینیشن پر پہنچنا، لیکن اسلام میں تمہارا گول ہے کہ تم صرف رستے پر چڑھو اور چلتے رہو، پروگریس کرتے رہو۔ کچھ لوگ تیزی سے پروگریس کریں گے، کچھ لوگ دھیرے چلیں گے، کچھ لوگ رینگ رہے ہوں گے، کچھ لوگ اس رستے پر اکیلے ہوں گے، کچھ لوگوں کا کوئی سپورٹ نہیں ہوگا، اکیلے چلنا ہوگا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ بہت سا سپورٹ ہوگا، وہ ایک ساتھ گروپ میں چل رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے پاس چڑھائی ہوگی، کچھ لوگ اتار پر ہوں گے، کچھ لوگوں کا رستہ آسان ہوگا اور کچھ کا مشکل ہوگا۔ اصل مقصد ہے رستے پر رہنا۔ اصل چیز کیا ہے؟ کہ تم اس رستے پر ہو، پروگریس کر رہے ہو، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کوشش کر رہے ہو۔ آپ دیکھیں، آپ اللہ کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتی، جو میں کر سکتی ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ ہم سب کے رستے الگ ہیں، ہم سب کی سٹرگلز الگ ہیں، ہم سب کے چیلنجز الگ ہیں، ہم سب کی زندگی الگ ہے، ہمارے ماحول الگ ہیں، اور ہماری صلاحیت الگ ہے، ہماری کیپیبلٹیز الگ ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو الگ طریقے سے رکھا ہے، الگ صلاحیت دی ہے، کسی کی کیپیبلٹی کچھ اور ہے، کسی کی کچھ اور ہے۔ تو جو آپ کی فیلڈ ہے، آپ اللہ کے لیے اس میں کام کریں۔ میں نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کیا، تو میرے پاس یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں تھے، تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کہاں ملیں گے۔ تو میں کیا کرتی تھی کہ میں نے پہلے 3 پارے کسی کاپی وغیرہ میں، کسی رجسٹر وغیرہ میں نوٹس وغیرہ بنائے تھے۔ پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ ایک سسٹر ہیں جو پرنٹ آؤٹ کروا سکتی ہیں اور ان کے پاس اس کی سافٹ کاپیز بھی ہیں۔ تو میں نے ان کا نمبر لے کے انہیں کال کیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے اس طرح سے پارے کی پرنٹ آؤٹس چاہیے۔ تو انہوں نے وہ پارے پرنٹ کرائے اور خود ٹیکسی کروا کر میرے گھر دینے آئیں، اور ہر بار وہ ایسا کرتی تھی، وہ خود پرنٹ کرواتی تھی، مجھے دینے آتی تھی، اس کے پیسے بھی نہیں لیتی تھی اور ٹیکسی کروا کر آتی تھی۔ اور ایسا میرے ساتھ ہی نہیں، وہ سب کے ساتھ
پورے کویت میں وہ سب کو پارے سپلائی کرتی تھی. اور صرف قرآن کے پارے ہی نہیں، اسلامک بکس، آپ ان سے کچھ بھی مانگیں، اگر آپ کہیں کہ میرے ملک میں اس کو کوریئر کروانا ہے تو وہ کوریئر بھی کرواتی تھیں. اور شروع میں تو وہ سب کچھ اپنے پیسوں سے کرتی تھیں، خود اپنے پیسے لگاتی تھیں، لیکن پھر بعد میں کچھ سسٹرز نے انہیں پیسے دینا چالو کیا کہ آپ میری طرف سے یہ پارے سب کو بٹوا دیجیے. تو یہ پوری ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر لے رکھی تھی. لوگ انہیں پیسے دیتے تھے تاکہ ان کی طرف سے پارے بانٹ دیے جائیں، اور وہ یہ کام کرتی تھی، خود پرنٹ کروا کے دینے جاتی تھی، خود اپنا وقت نکال کر ٹیکسی کروا کر جاتی تھی دینے. تو آپ دیکھیے، پیسے نکالنا، وقت نکالنا، ٹیکسی کروا کے لوگوں کی آسانی کرنے کے لیے ان کے گھر جا کے انہیں پارے دینا، یہ ہے فی سبیل اللہ کام کرنا. یعنی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی دین کی خدمت کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ ہم صرف اس لیے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک کی سچویشن الگ ہے، اس کی صلاحیت الگ ہے. ہر ایک کے لیے سوچنا یہ ہے کہ میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جیسے آپ کسی کو لفٹ دیتے ہیں آفس جانے کے لیے یا گھر جانے کے لیے یا مسجد جانے کے لیے، نماز کے وقت آپ مسجد جانے کے لیے، آپ روز مسجد کے لیے نکلتے ہیں اور آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسجد جاتا ہے ٹیکسی کر کے یا پیدل جاتا ہے، اور آپ اسے آگے رہ کے لفٹ دیتے ہیں کہ چلے میں آپ کو روز مسجد کی طرف لے جایا کروں گا اور واپس گھر لا کے چھوڑا کروں گا. تو یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا. یا آپ اپنی اچھاؤں کو، اپنی خوشی کو، اپنی خواہش کو مار کر اللہ کے لیے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے. مان لیجیے حجاب پہننا، یا اللہ کے راستے میں صبر کرنا، یعنی کسی تکلیف پر، کسی مشکل پر صبر کرنا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی. ایک شخص تھا شعیب الرومی، جس کو بچپن میں روم والوں نے قید کر لیا تھا اور اپنا غلام بنا لیا تھا، اور بعد میں روم والوں نے اسے مکہ کے کچھ لوگوں کو بیچ دیا تھا سلیو بنا کر. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مکہ میں وہ ایز اے سلیو تھا، یعنی غلام تھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، مکہ میں وہ ایک آزاد شخص کی طرح رہتا تھا. چاہے جو بھی ہو، اس کے پاس مال تھا، بہت سارا مال جو اس نے تجارت کے ذریعے کمایا تھا یا غلامی کے دور میں کسی طرح سے کمایا تھا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ مدینہ ہجرت کر کے جانا چاہتا تھا. لیکن قریش والے اسے ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے قریش کے ساتھ ایک سودا کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے ہجرت کر کے مدینہ جانے دو تو میرے پاس جتنا بھی مال ہے میں تمہیں دے دوں گا. اور اس بات پر قریش نے رضامندی دی. اپنے مال سے محبت ہونے کے باوجود شعیب رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تو جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کو ریسیو کرنے بہت سے صحابی آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ نے بہت فائدے کا سودا کیا، بہت فائدے کا سودا کیا. تو وہ لوگ ان کے لیے خوش ہو رہے تھے اور ان کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آپ نے بہت فائدے کا سودا کیا. تو اس پر انہوں نے پوچھا کہ میں خوش ہوں، لیکن آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ لوگ مجھے کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ آپ نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ رؤوف بالعباد، بہت شفیق ہے اپنے بندوں پر. اور یہ کون سے بندوں کی بات ہو رہی ہے؟ ہر شخص کے اوپر نہیں، بلکہ وہ شخص جو اپنی جان، اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کر دے. اور رؤوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شفقت کرنے والا ہو، جو آپ کی مشکلوں کو سمجھتا ہو. اللہ ایسا ہے جو آپ کی مشکلوں کو اکنالج کرتا ہے، آپ کی قربانیوں کو سمجھتا ہے اور آپ کے لیے رؤوف ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. بہت مہربان ہے، بہت کمپیشنیٹ ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے. تو ہم نے آج کے لیسن میں دو طرح کے کردار پڑھے. ایک وہ شخص جو میٹھا بولتا ہے، جو لوگوں کو اپنی باتوں میں پھانس لیتا ہے اور پھر زمین میں فساد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں.
اور یہاں دوسرے طرح کے لوگوں کی بات ہوئی جو اپنا آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں پر بہت رؤوف ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے بندوں میں شامل کرے جس پر اللہ کی شفقت ہوتی ہے، جس پر اللہ مہربان ہے۔ آمین یا رب۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.